بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ پہلی ہم نے لیکچر پارٹ 1 تیسرے طریقے پہ چھوڑا تھا، تو ہم کر رہے تھے تو کسی وجہ سے چھوڑ دیا۔ ابھی یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ اگر جو ہلال ہے 30ویں رات میں بھی ظاہر نہ ہو، یعنی کہ شعبان کی 30ویں رات میں دیکھا نہ جائے عدم وجود کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ملے بھی نہ، یا بادلوں کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما الشہر 29 یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروا، تو مت روزہ رکھو یہاں تک کہ تم دیکھو اس کو، یعنی کہ جب 29 دن پورے ہو جائیں تو 30ویں رات کو جب چاند کو آنکھوں سے دیکھ لو یا چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ ابھی آگے ولا تفطروا حتی تروا، اور مت افطار کرو یہاں تک کہ تم دیکھو، یعنی کہ جو رمضان کا جو گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو افطار کا یہاں پر مطلب ہے کہ بس رمضان ختم ہو چکا، شوال آ گیا، تو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھو نا، یعنی کہ عید کی رات کو دیکھو نا، تو تب تک افطار نہ کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، پھر اگر 30 رات پورے ہو جائیں اس کے باوجود بھی آپ کو چاند نہ ملے، یعنی کہ بادلوں کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو آپ کیا کریں کہ 30 رات پورے کر کے افطار کر لو۔ وَمَعْنَى اقدروا له ای اتموا شہر شعبان 30 یوما، یعنی کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے 30 دن پورے کیے جائیں گے کہ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا 30، یعنی کہ اگر جو مہینہ ہے وہ اس پر بادل وغیرہ ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو نہ پائیں تو 30 روزے کیا کریں؟ پورے کر لیں، گنتی کے 30 روزے پورے کریں۔ وَيَلْزِمُ صَوْمُ رَمْضَانَ كُلَّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قادر، ابھی رمضان کس پر واجب ہے؟ تو سب سے پہلے وہ مکلف ہو، قادر ہو، یعنی کہ اس کو طاقت رکھتا ہو روزہ رکھنے کا، معذور نہ ہو۔ فلا یجب علی کافرین، روزہ کافر پر واجب نہیں۔ ولا یصح منہ، اور نہ ہی صحیح ہے، اگر روزہ رکھ لے تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ فإن تاب فی اثناء الشہر، پھر دوران روزہ وہ توبہ کر لے، اپنی کفر سے ایمان لے آئے تو اس کی جو روزہ ہے وہ باقی رہے گا۔ ولا یلزم قضاء ما سبق حال الکفر، تو اس پر لازم نہیں ہوگا اس کا قضا کرنا جو یعنی کہ کفر کی حالت میں جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ ولا یجب الصوم علی صغیر، نہ ہی روزہ صغیر پر واجب ہے۔ ویصح الصوم من صغیر ممیت، اور نہ روزہ اس صغیر پر واجب ہے جو امتیاز تو کرتا ہو، یعنی کہ ان کو چیز غلط اور صحیح کا تو پتہ ہو لیکن وہ کبیر نہ ابھی تک نہ ہو، تو اس پر کیا ہے وَيَكُونُ فِي حَقِّهِ نَافِلَةٌ، تو اس کے حق میں نفلی روزہ، یعنی کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے رمضان کے تو وہ نفلی روزے گنے جائیں گے نہ کہ فردی روزے۔ وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مجنون، اور نہ ہی روزہ مجنون پر واجب ہے۔ وَلَوْ صَامَ حَالَ جُنُونِهِ، اگرچہ وہ اپنی جنونیت کے حال میں روزہ رکھتا ہے، لم يصح منه لعدم نیہ، تو صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کا جو نیت ہے وہ نیت اس کا روزے کا نہیں ہوگا، اسی نیت کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ولا یجب الصوم عدان علی مريض يعجز عنه ولا علی مسافر، روزہ واجب نہیں ہے مریض پر اور عاجز پر، کسی بیماری کی وجہ سے یعنی کہ معجز ہے۔ ولا علی مسافر، نہ مسافر پر۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی ہیں، یعنی کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کا عدد پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم بات کریں گے آگے، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک کو ادا کہتے ہیں اور دوسرے کو قضا کہتے ہیں۔ ادا اس وقت تک کہا جائے گا، یعنی کہ آپ نے رمضان کے روزے رمضان میں رکھ لے تو ادا ہو گیا، اگر کسی نے چھوڑ دیے تو وہ قضائی کہلائیں گے۔ شوال میں رکھتا ہے یا کسی اور مہینے میں اس کی یعنی کہ قضا کرتا ہے تو اس کو قضائی کہیں گے۔ تو جس طرح نماز کا ٹائم ہوتا ہے
یعنی کہ ظہر کا نماز کا ٹائم عصر سے پہلے پہلے پڑھنا ہے. کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھا تو ادا نہیں ہوگا، ابھی قضا ہی ہوگا. اگر عصر کے بعد پڑھتا ہے یا کسی اور ٹائم وہ قضا کرتا ہے. اسی طرح روزہ بھی قضا ہوتا ہے اور ادا بھی ہوتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يُخَاطِبُ بِالصَّوْمِ فِي نَفْسِ الشَّهْرِ أَدَاءً وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفْسَاءَ. یعنی کہ جو حائضہ اور نفسہ ہوتے ہیں ان پر جو روزے ہیں وہ واجب تو ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم رکھنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَاطِبُ بِالْقَضَاءِ فَقَط. تو جو خطاب ہوتا ہے ان کو قضا ادا کرنے کا ہوتا ہے، قضا کا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ادا کرنے کا. یعنی کہ وہ اسی ٹائم نہیں رکھ سکتی کیونکہ ناپاکی کی وجہ سے، لیکن ان پر قضا کیا ہے، اسی کا حکم ہے کہ وہ قضا کر لیں. الحائض والنفساء والمریض الذي لا يقدر على اداء الصوم ويقدر عليه قضاء. کیونکہ وہ ادا کرنے کا حق نہیں رکھتے بلکہ قضا کرنے کا طاقت رکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَيِّرَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. لیکن ایک چیز ہے جس میں آپ دونوں اختیارات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی دونوں آپشن میں سے ایک آپشن کو چن سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. المسافر والمریض الذي يمكن الصوم بمشقة من غیر خوف التلف. یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا لیکن اس پہ کوئی مشقت نہ ہو، نہ ہی کوئی اس کا توڑنے کا خوف ہو، تو پھر وہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں رکھ سکوں گا کیونکہ مشقت ہے سفر میں اور جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، یعنی کہ اس کی جو درد ہے، اس کی جو خراب نتائج آئیں گے، تو وہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اس پر روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے. کہ مسافر ہوتا ہے جب وہ سفر سے لوٹ کر آئے تو اس پر روزہ یعنی کہ واجب ہوتا ہے. والحائض والنفساء تطہران. جب حائضہ اور نفسہ کیا ہوتے ہیں، پاک ہو جاتی ہیں تو ان پر روزہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی ٹائم ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. والکافر اذا اسلم. اور جب کافر مسلمان ہو جائے. والمجنون اذا افاق من جنونہ. اور جو مجنون بندہ ہے وہ اپنی جنونی اس کی ختم ہو جائے تو روزہ اس پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. والصغیر یبلغ. اور جو صغیر ہے وہ بالغ ہو جائے. فإن کل من ہؤلاء یلزم الامساک بقیۃ اليوم یقضیہ. اور جو یعنی کہ دن رہ گئے تھے، جن دنوں میں انہوں نے روزے نہیں رکھے تو ان کا قضا کرنا کیا ہے، واجب ہے. وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِدُخُولِ الشَّهْرِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَإِنَّ الْمُسْلِمُونَ يُمْسِكُونَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ وَيَقْضُونَ الْيَوْمَ بَعْدَ رمضان. یعنی کہ وہ قضا کر سکتا ہے رمضان کے بعد کے دنوں میں، یعنی کہ وہ ادا تو ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گنے چنے 30 دن ہوتے ہیں، 29 دن ہوتے ہیں، تو کچھ روزے کسی وجوہات کی وجہ سے چھوٹ گئی تھیں تو ابھی وہ قضا ہی کر سکتا ہے، ادا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں.